دوسرا یہ منع کیا گیا کہ مسجد کے اندر اپنے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ خاص نہ کریں، یہ نہیں کہ متعین ہو کہ ہر نماز میں آ کر ادھر ہی کھڑے ہو جائیں، اسے حدیث میں باقاعدہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے نہ بنو جیسے کہ اونٹ ہوتے ہیں اپنے باڑے کے اندر جاتے ہیں، کہ اونٹوں کا اپنے باڑے کے اندر جگہ متعین ہوتی ہے، آپ جب ان کو سب کو اندر کریں گے نا، چراگاہ سے لائیں گے، ہر ایک جا کر اپنی کھرلی پر کھڑا ہو جائے گا، ادھر سے ہٹتا نہیں ہے وہ، پھر اونٹ کا کینا ویسے ہی مشہور ہے۔ تو کہا کہ مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ نہ متعین کرو کہ تم یہیں آ کے نماز پڑھو، جہاں بندے کو جب جگہ آئے امام کے عین پیچھے کی 3 جگہوں کو چھوڑ کر قریب ترین جگہ کے اوپر جا کے دائیں ہو بائیں ہو وہاں کھڑا ہو جائے۔ وہ مسجد میں اپنے آنے سے پہلے کوئی مصلی بچھانا، کوئی جگہ پکڑنا، یہ قبضہ ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خود آیا نہیں اور یہاں پر اس کا مصلی پہلے آ جائے۔ ہمارے ہاں ایک زمانے کے اندر ایک چیف جسٹس صاحب یہاں نماز پڑھتے تھے، تو ان کی آمد سے پہلے ایک دن میں نے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، بندہ نہیں ہے، ساتھ ایک ملازم بیٹھا ہوا ہے اسی پہلی صف کے اندر۔ دوسرے جمعہ میں نے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، بندہ نہیں ہے، پھر دیکھا تو وہ آخر میں تشریف لاتے تھے، ان کا ملازم مصلی پہلے بچھا جاتا۔ تو میں نے اسی طرح جمعے کے اندر کہا، میں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ بندہ مصلی پہلے بھیج دے خود بعد میں آئے، یا اپنا مصلی بچھا کے چلا جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے میں نے ان کو دیکھا، ان کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے سامنے سرنڈر کرنے کا مزاج ہے، وہ سب سے پہلے آ کر بس بیٹھے ہوتے تھے، پھر انہوں نے نوکر اور مصلی نہیں بھیجا اس کے بعد۔ یہ پھر کیا مسجد ہو گئی جس کے اندر چودراہٹ ہو، اس کے اندر بھی خواص اور عوام ہو کہ بھئی یہ جگہ فلاں کی ہے، یہ چودھری صاحب کی ہے، یہ خان صاحب کی ہے، یہ امیر صاحب کی ہے، یہ غریب صاحب کی ہے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد تو وہ ہے جس کے اندر ساری خدا کی مسجد ہے، اور جو بندہ جہاں پر آ کے بیٹھ جائے اور کھڑا ہو جائے، کوئی اس کو چو نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں پر کیوں آئیں۔ اس لیے مسجدوں میں اپنی جگہ خاص نہیں کرنی چاہیے، اور مصلے نہیں بچھانے چاہیے پہلے سے، اپنے آنے سے پہلے کسی اور کے ذریعے سے جاؤ میرا مصلی بچھا دو میں پھر آ جاؤں گا۔ اس چودراہٹ والے بندے کی نماز اللہ تعالیٰ کو درکار نہیں ہے، اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی، اس کے مصلے سمیت، کہ یہ تم نے کیا کس طریقے کے ساتھ آ کر یہاں پر یہ چیز بچھائی ہے۔ اس کا مسجدوں کے اندر جو مسجد کی جو خصوصیت ہے وہ عمومیت ہے کہ عام ہے مسجد، غریب ترین بندہ آ کر کہیں پر بیٹھ جائے تو بڑے سے بڑا حکمران آ کر اس کی جگہ سے اس کو ہلا نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی صف میرے لیے خالی کرو۔ دنیا کی آپ تمام تقریبات کے اندر دیکھیں، پہلی صفیں وی آئی پی لوگوں کے لیے ہوتی اور پروٹوکول طے ہوتا ہے، یہ جی پہلی رو ہے، منسٹرز یہاں پر آئیں گے، یہ دوسری رو ہے، اس میں یہ لوگ آئیں گے، یہ تیسری رو ہے۔ اگر مسلمانوں نے یہی کام مسجد میں شروع کر دیا تو آپ سوچیں کہ خدا کے گھر کی کتنی بڑی توہین اور بے اکرامی ہے۔ یہاں تو جو آ گیا اور جہاں آ کر بیٹھ گیا، اور جو جب آئے، اس لیے میں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں جمعے کے دن بھی کہ آگے نہ آیا کریں، کندھے نہ پھلانگا کریں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ اس پر حدیث ہے، حضور نے منع کیا ہے، کہا کہ جمعے کا ثواب اس کو نہیں ملتا جو کندھے پھلانگ کر آگے آتا ہے، اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو انسان اپنے نمازوں کے اپنے ثواب کو محروم کیوں کرے اپنی گندی عادتوں کی وجہ سے؟ کہ بس مسئلہ کیا، انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون ہے ایک آدمی کا، آسانی کا، کہ مجھے اس میں آسانی ہے، مجھے اس میں آسانی ہے، تو آسانیوں پر جو چلے گا ثواب سے محروم ہو جائے گا، مشقت بھی کرے گا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا۔